تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود کی 3 جماعتوں کا ذکر تھا۔ ایک جماعت تو وہ جو ان کے علماء، مشائخ، درویش اور اہل علم حضرات تھے، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اے ایمان والو، کیا تم توقع اور امید رکھتے ہو ان لوگوں سے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام یعنی تورات کو سنتی بھی ہے، اور سننے کے بعد ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی جن کو سلیکٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر کے گئے تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور ان کے آنکھوں کے سامنے تورات اللہ نے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی واپس آ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جن احکام پر عمل کر سکو یا عمل ہو سکے کر لینا، باقی کو چھوڑ دے۔ یہ تحریف تھی ان کی۔ تو ایک جماعت تو وہ ہے ان کے اندر، دوسری جماعت وہ ہے جو منافق ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ تو کبھی کبھی 1-2 بات ایسی بتا دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں، تورات میں، آسمانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی یہ صفات لکھی ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چلتا تھا، پہلی جماعت کو جو ان کے مشائخ علماء تھے وہ ان کو ڈانٹتے تھے، وہ ان سے کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم وہ باتیں جو تم پر اللہ نے کھولی ہیں کتابوں میں وہ جا کر کے مسلمانوں کو بتاتے ہو تاکہ کل قیامت کے دن یہ تم پر حجت قائم کر سکے، یعنی تم اقراری ملزم بن جاؤ گے، پھر اللہ کے سامنے یہ کیس چلے گا جب تم جانتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، پھر خود ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو پہلی جماعت ان منافقین کو بھی ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک تیسری جماعت وہ تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، جو امی تھے، ان پڑھ تھے۔ امی کہتے ہیں وہ اپنی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی باپ نے لکھنا پڑھنا کچھ نہیں سکھایا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان پڑھ، ایسے کے ایسے ہی تھے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کے چہیتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ اپنی صرف ان خواہشات پر
اور ان امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، بعض امی ہیں جو کتاب کو جانتے تک نہیں، ہاں جانتے ہیں تو صرف امانیہ، اپنی جھوٹی خواہشات، اپنے جھوٹی مطلب تسلی، اور اپنے دل کے اندر جو باتیں ہیں کہ بھائی ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، تو محض دل خوش کن باتیں اور اپنے گمان، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو کتاب میں تحریف کرتے تھے، ان کے علماء، ان کے مشائخ، یہود کے بڑے لوگ۔ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل جہنم کے اندر ایک ایسا مقام ہے کہ جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے منہ کے اوپر ایک پتھر ڈالا گیا اور وہ 40 سال تک چلتا رہا، اس کے بعد اس کی تہہ کے اندر پہنچا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم خود کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے اندر جو ایک خاص مقام ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ تو فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہمارے لکھے ہوئے میں اور اللہ نے جو کتاب اتاری ہے تورات، اس میں کوئی فرق نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اپنے فتاوا اور اپنی جو باتیں لکھتے تھے اس کو بالکل یہی سمجھتے تھے کہ ہم تورات ہی میں سے اس کو لکھتے ہیں، اور جیسی تورات ایسے ہی ہماری یہ تحریر ہے۔ لکھتے کیوں تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر معاوضہ ایٹھیں۔ مطلب یہ کہ لوگ آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جیسا لوگ مسئلہ چاہتے تھے ایسا ہی لکھ کر کے، تحریف کر کے، ان کی خواہش کے مطابق لا کر کے دے دیتے تھے۔ تو ان لکھے ہوئے مکتوبات کو بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی تورات ہی کی طرح ہے، جیسے وہ واجب العمل ہے ایسے یہ بھی واجب العمل ہے۔ یہاں تک کہ اتنی چینجنگ ہو گئی کہ ان کے لکھے ہوئے جو اپنے ہاتھ کے دستاویز تھے اور اصل تورات، دونوں ایسے گڑبڑ ہو گئے کہ کوئی پہچان ہی باقی نہ رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی لکھائی کو تورات کے برابر قرار دیا، ایک تو اس وجہ سے سزا ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس لکھائی کو کس لیے لکھتے تھے؟ تاکہ ان سے کچھ پیسے حاصل کریں، تاکہ ان سے کوئی عہدہ، منصب، کوئی نفع حاصل کریں۔ تو جو بھی کچھ نفع انہوں نے دنیاوی حاصل کیا، چاہے مال اور چاہے اسی طریقے سے عہدہ اور منصب، تو اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہلاکت و بربادی کے مستحق ہو گئے۔ ایک دوسری جماعت ان کے اندر وہ تھی جو امی تھے، وہ کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا وقالوا، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یعنی کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، الا ایام معدودہ، سوائے چند گنتی کے دنوں کے۔ وہ دن کیا تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے دن تک ہمارے بڑوں نے گائے کی پوجا کی ہے، اگر اتنے دن جانا پڑا تو جا سکتے ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 برس ہے، اور ایک برس کے مقابلے میں ایک دن ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اس طرح کے ان کے مختلف دعوے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا، اور بعض کہتے ہیں لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھو سکتی، الا ایام معدودہ،
ہاں سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ قل اے نبی آپ ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ ہرگز اللہ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ آگ ہم کو چھوئے گی، تو کیا اللہ نے کوئی ایسا وعدہ یا عہد لے رکھا ہے کوئی تورات میں یا کسی آسمانی کتاب میں یا کسی پیغمبر اور نبی کے ذریعے سے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ اگر کوئی ایسا عہد ہو تو دکھاؤ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ خام خواہ انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری اولاد کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تو اس سے مراد زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو 12 بیٹے تھے ان میں سے 11 نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتی کی، پھر وہ آپس میں ان کا میل ملاپ ہوا، توبہ استغفار انہوں نے کر لیا۔ تو بعض کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر اس روایت کو مانا بھی جائے، اسرائیلی کتابوں میں اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو حقیقی اولاد تھی 11 بیٹے، اللہ نے چونکہ ان کو معاف کر دیا تھا، ان کی توبہ قبول کر لی تھی، اس لیے اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، یہ مقصد تھا۔ اور چونکہ یہ سب انہی کی اولاد تھی، 12 بیٹوں کی 12 اولادیں تھی، 12 قبیلے، تو انہوں نے اس سے بڑھا چڑھا کر کے بس اپنے اوپر بھی یہ بات فٹ کر لی کہ اب ہم چاہے کچھ بھی غلط عمل کریں جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے آگے چالو کر دی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے، کوئی لکھ کر کے دے دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ یاد رکھو اللہ کے یہاں اصول اور ضابطہ ہے، اور اصول ضابطہ آگے 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، یعنی جہنم میں ضرور جاؤ گے۔ یاد رکھو من کسب سیئۃ، جو برے اعمال کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کا احاطہ کر لے۔ دنیا میں ایک ہی گناہ ایسا ہے، کفر اور شرک، جو انسان کے سارے اعمال کو برابر کر دیتا ہے، برباد۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے اس کے اعمال ختم ہیں۔ اور قرآن ہی میں ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر سونا بھی اگر فدیے میں دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو انکار کے ساتھ، کفر کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلا جائے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کی بشارت ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ اور اگر صرف ایمان ہو، اعمال صالحہ نہ ہو، تو یہ سزا بھگت کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ پہلے جنت میں جائے ایمان کی وجہ سے پھر جہنم میں بھیجے، یہ تو اللہ رب العزت کی شان کے بھی خلاف ہے۔ البتہ اگر گناہ ہے تو ان کی سزا بھگت کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ ایمان نہیں صرف اعمال صالحہ ہیں، جیسے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا غیر ایمان والے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور دنیا بھر کے نیک کام کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے چونکہ ایمان زندگی کے اندر نہیں ہے تو ان اعمال پر کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ایسے ہیں جیسے کسی عمل کی شکل ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو۔ قالین کا شعر آپ نے دیکھا ہوگا، قالین بناتے ہیں تو اس شعر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لکڑی کا گھوڑا اگر آپ نے بنا لیا اس کے اندر روح نہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر ایمان نہیں ہے صرف اعمال صالحہ ہیں تو اس کے اوپر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت ملا تو دنیا ہی میں ملا کر کے کہانی ختم ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ، جس نے غلط گناہ کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی کفر کے ساتھ، دائمی کفر کے ساتھ زندگی گزاری۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب قرآن کا اصول یہ ہے، اگر ایک طرف کسی عمل کی سزا بیان کرتا ہے تو دوسری طرف نیک عمل کی جزا بھی بیان کرتا ہے، یعنی ایک طرف بشارت اور خوشخبری ہے تو دوسری طرف سزا بھی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو دو چیزوں کی اللہ نے یہاں پر ضابطہ بیان فرمایا، ایک ایمان اور ایک کفر۔ جو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کی سزا یہ ہے ہمیشہ کی جہنم، اور جو ایمان لایا اور ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، اعمال صالحہ، اللہ نے اس کا بدلہ بیان فرمایا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ان آیتوں نے پچھلے تمام مضمون کو اپنے اندر لے لیا کہ اللہ کے یہاں پر نہ یہ پوچھا جائے گا تم سید ہو، ہاشمی ہو، اور اعمال اس کے کچھ بھی نہیں تو حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا، چاہے کسی ذات، کسی برادری، کسی گروہ سے تعلق رکھے، اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر عیش و آرام سے رہے گا۔ تو یہود کا یہ کہنا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، قرآن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ فلسفہ، یہ تھیوری صحیح نہیں، بلکہ قرآن کے اسی پارے کے آخر میں آئے گا، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کام ہے جو انہوں نے کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ مطلب صاف ہے، انہوں نے اچھے کیے وہ اچھی جگہ پر جائیں گے، انہوں نے غلط کام کیے غلط جگہ پر۔ تم اچھے کام کرو گے اچھا ٹھکانہ ملے گا، تم غلط کام کرو گے غلط جگہ پر جاؤ گے، ان کے ساتھ صرف تمہارا حسب نسب کا رشتہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہود کہتے تھے کہ جس کے دل کے اندر بھی یا جس کے اوپر بھی صرف یہودیت کی مہر ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، یہ بڑے بڑے پیغمبر اس کو جہنم میں جانے سے روک لیں گے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، والذین، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اور ان کے گناہوں نے ان کا احاطہ کر لیا ہوگا، ان کو کوئی نہیں بچائے گا، فاولئک اصحاب النار۔ ہاں اگر ایمان زندگی کے اندر ہوگا اور اعمال میں کچھ کچاوٹ رہ گئی ہوگی تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے سفارش کر دیں گے تو جان بچ سکتی ہے، لیکن بغیر ایمان کے کوئی سفارش نہیں ہے، ایمان کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایمان اصل چیز ہے، ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ ہوں تو ہمیشہ کی جنت، اور اگر ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے تو ہمیشہ کی جہنم۔ تو یہ اصول اور ضابطہ اور قانون بیان کر دیا، اور یہ قانون ہر انسان کے لیے ہے، اس لیے کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں یا میرا خاندانی رشتہ اور نسل اتنا اونچا ہے، حسب نسل انسان کے کام نہیں آئے گا بلکہ اعمال۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا اعمال نامہ پچھاڑ دے گا، حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا، صاف اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی طرح اس عقیدے سے کہ بھئی فلاں آدمی کے ذریعے سے ہم فلاں سے وابستہ ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، یا ہم فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہیں، وہ ہمیں جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، ایسے عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔